والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم عزیزان مان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ جب بیٹے نکلنے لگے تو آپ نصیحت کرنے لگے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ داخل ہونا، من باب واحدہ، ایک دروازے سب، وادخلوا من ابواب متفرقہ، سب الگ الگ دروازے داخل ہونا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں پہنچو تو بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ہر ایک مختلف دروازے داخل ہو۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، پر حکم مگر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر۔ مسجد کی توکل کیا کہ میں توکل کر کے تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ تمہارے قد اچھے ہیں، تم خوبصورت ہو، کہیں نظر نہ لگ جائے، ایک ساتھ تم داخل ہو ایک دروازے سے نظر لگ جائے گی۔ اچھا، دوسری وجہ مفسر بیان فرماتے ہیں کہ 10 تو تھے، اب 11 بھائی آ رہے ہیں، کیوں بنیامین بھی ساتھ آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا بھائی، کہ یہ نگاہ نبوت یعقوب دیکھ رہے تھے کہ اگر ایک دروازے داخل ہوں گے تو یوسف نہیں مل سکے گا، اگر الگ دروازے داخل ہوں گے تو یوسف بن بھائی سے مل جائے گا۔ نگاہ نبوت وہاں سے دیکھ رہی تھی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے جس طرح ان کو کہا تھا الگ الگ دروازے سے، مَكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، وہ نہیں تھا فائدہ پہنچا سکتا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ، مگر اپنی عہد کے تدبیر خیال تھا نفس یعقوب میں، جسے انہوں نے پورا کیا، انہوں نے پورا کیا، الگ دروازے وہ داخل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَذُو علم، بے شک وہ صاحب علم تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور باوجہ اس کی ہم نے سکھایا تھا انہیں علم، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ جو کیا وجہ تھی اس میں اندر الگ داخل ہونے کی؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا، تو یوسف نے جگہ دی، الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا۔ قال، فرمایا، انی انا اخوک، کہ تو میرا بھائی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو غم زدہ نہ ہو کس بات سے کہ جو انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے، کہ مجھے بھی مارا تھا، مجھے کنویں میں پھینک دیا، تیرے ساتھ بھی یہ حالت کی ہوں گے، کرتے ہوں گے، لیکن تو غم زدہ نہ ہو، میں تیرا بھائی مل گیا ہوں تجھے۔ فلما جاہزہم بجہازہم، اور پھر جب انہیں فراہم کر دیا سامان، جعل السقیہ
فی رحل اخیہ، تو کیا ہوا، سکیہ کہتے ہیں پیالے کو عربی میں، سکیہ تو پیالہ، جو پیالہ جس سے آپ ٹھک ٹھک کر کے معلوم کرتے تھے یا یوسف علیہ السلام، وہ پیالہ گم ہو گیا۔ اس پیالے کو کیا کیا، بنیامین کے سامان میں ڈال دیا۔ فی رحل سکایا فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، کہا کہ چلالے نے آواز لگائی کہ اے قافلے والو رک جاؤ، تم میں چور موجود ہے، تم چور ہو۔ لسارقون، قالو، وہ بولے، وہ اقبل ہوں، متوجہ تھے، علیہ ماذا تفقدون، کون سی چیز تمہاری گم ہو گئی ہے، کیا گم ہو گیا تمہارا؟ قالو نفقد سواع، ملک، کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، ولمن جاء بہ، جو لائے گا اسے، حمل بعیر وانا بہ زعیم، اسے ایک شتر بھر کر مال دیا جائے گا۔ قالو، کہنے لگے، اللہ، خدا کی قسم، لقد علمتم، تم خوب جانتے ہو، ما جئتنا، ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض، زمین پر فساد پھیلانے، وما کنا سارقین، نہ ہم چور، ہمارا پیشہ، نہ ہم چوری کرتے ہیں، کیونکہ ہم نبی ہیں، ہمارا باپ بھی نبی ہے، ہم بھی نبی ہیں، یہ سب نبی تھے۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، خدام نے کہا پھر کیا اس کی سزا اگر تم جھوٹے ہو گئے؟ خدام نے کہا کہ اگر چوری تمہارے پاس سے برآمد ہو گئی تو پھر کیا سزا ہوگی، تم خود بتاؤ کیا سزا ہوگی اس کی؟ قالوا جزاء من وجد فی رحلہ فہو جزاء کذلک نجزی الظالمین، کہا جس کے پاس سے وہ پیالہ دستیاب ہو جائے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسی کو سزا دی جائے گی جس کے سامان سے نکلے گا یہ۔ فبدأ بأوعیتہم، اور شروع کی ان کے سامانوں کی جانچ پڑتال، قبل ضیاء اخیہ، پہلے سامان کے بھائی کے، آخر میں اس کا سامان دیکھا بنیامین کا، ثم استخرجھا من ضیاء اخیہ، نکل آیا وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے، بنیامین کا پیالہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے، ہم نے تدبیر کی تھی یوسف کے لیے، ویسے وہ نہیں چھوڑے، طاقتور تھے، ایسے طاقتور تھے وہ 11 کے 11 پوری سلطنت میں اٹھا دیتے، اتنے دیو ہیکل تھے وہ، نبوت کی طاقت تھی ان کے اندر۔ ما کان یاخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ چاہے، نرفع درجات، ہم درجات بلند کر دیتے ہیں، من نشاء، جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہم جائیں جس کو صاحب علم بنا دیتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔